سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صفا نے درود اہل بیت پر پیش کیا ہے۔ السلام علیکم، خیر رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں ہنا عادل اور میں ہوں علی انیق سید۔ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا اچھا سا خیال رکھ رہے ہوں گے رمضان المبارک میں، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے والدین کا، اولاد کا، قریبی رشتہ داروں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا بھی، کیونکہ انسان کا اپنے والدین، اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سب سے زیادہ جو واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور ہمسایوں کی خوشگواری، ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون اور اخلاق کے اصلاح اور فساد اور بناؤ اور بگاڑ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ پڑوسی سے مراد آس پاس کے لوگ جو مکانوں میں، دکانوں میں، فلیٹ میں یا دیگر عمارتوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم پڑوسیوں سے اور ان کے حقوق سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق پر کسی طرح سے کوئی بھی توجہ نہیں دیتے۔ لوگ ایک دوسرے سے اس قدر انجان ہو گئے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ کون بیٹھا ہے یا کون رہتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے ہمسایوں کی بھوک، پیاس اور ان کی دیگر ضروریات سے بھی ناشنا ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دین اسلام نے پڑوسیوں سے متعلق کیا حقوق وضع کیے ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق پورے نہ کرنے والوں کے لیے کون کون سی سزاؤں کی وعید سنائی گئی ہے؟ آج ہم نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکشن کرنی ہے، اور گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں۔ صفا خالد ہماری ناتخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب نے، اور پروفیسر ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آپ سب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیسا جا رہا ہے رمضان؟ جی اللہ کا کرم ہے، بہت بہتر، موسم بھی اچھا ہے اور ابھی گرمی کی شدت محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے بہت اچھے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ناصر صاحب آپ کو سیر و افطار میں دونوں جانب جو ہے بڑی ڈیوٹی سخت ہے بہت ڈیوٹی دیتے ہیں سر، کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ بس شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ میں آپ کو یہ بتایا کہ صبح کے پروگرام کی تیاری رات کو کرتے ہیں اور شام والے پروگرام کی تیاری اور کچھ روزی روٹی کے معاملات دوپہر میں، تو اس کا ایک فرق بس نیند میں تھوڑا سا فرق آتا ہے ماہ رمضان میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے۔
आम दिनों में इतनी नींद के साथ चलना मुहाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम है, कोई फीलिंग नहीं है, बात सर वाली है कि गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर हवाएं लाहौर में ठंडी चली तो उससे बहुत खुशगवार हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक पर आते हैं वहाँ पर डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने आज का टॉपिक रखा है, ये ऐसा मौजू है जिस पर अब बहुत ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, हमें हमसायों का पता ही नहीं आजकल। तो पहले ख़ुसूसी तौर पर जब हम अगर जिक्र करें तो मोहल्ले या गाँव में जब रहा करते थे तो एक दूसरे के रिश्तेदार ही समझा जाता था। लेकिन अब जब जिस तरह से लाइफ चेंज हो रही है, हम सोसाइटीज़ वगैरह में रहना शुरू हो गए हैं, तो आपको अपने साथ वाले घर में कौन रहता है, क्या कर रहा है, इस बारे में इल्म नहीं होता। तो आप कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पे इस्लाम क्या कहता है हमसायों के हुकूक के बारे में? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो आपका फिर शुक्रिया कि आपने इस माह मुक़द्दस में, जबकि लोग ज़्यादातर उनका रुझान अल्लाह की तरफ, तरावी, ज़िक्र, तिलावत और सदका खैरात की तरफ होता है, तो आपने एक अहम समाजी इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है। और कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको अपने हमसायों या पड़ोसियों से वास्ता ना रहता हो। अच्छा, यहाँ पर ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हकूक़ की दो अक़साम हैं, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। हम अमूमन ये बात करते हैं कि हकूक़ुल इबाद की इम्पोर्टेंस है, हकूक़ुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर हम बनदरे गायर देखें अली साहब, तो हकूक़ुल इबाद भी हकूक़ुल्लाह ही की तकमीली सूरत है। यानी मैं अगर आपसे उसने सलूक करूँ, अपने पड़ोसी से करूँ, हमसाये से करूँ, ये किसका हुक्म है? मैं बड़ों की इज़्ज़त करूँ, छोटों से शफ़क़त करूँ, ख़वातीन का एहतराम करूँ, रिश्तेदारों को उनका हक़ दूँ, पड़ोसियों को, ये हुक्म किसका है? अल्लाह का ही है। तो हकूक़ुल इबाद भी हकूक़ुल्लाह की ही कंप्लीशन होती है। अब आ जाइए हकूक़ नेबर्स की तरफ, नेबर राइट्स की तरफ हम बात कर लेते हैं। कुरान करीम ने इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है जार की, कि जो जार का लफ्ज़ होता है ना, अरबी में आता है, जो हम उर्दू में उसको अदा करते हैं पड़ोसी, हमसाये के हवाले से। और इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। बुनियादी तौर पर इसकी 3 अक़साम जो हदीस मुबारक में हमें नज़र आती हैं। एक तो वो आपका मुसलमान रिश्तेदार पड़ोसी, उसका एक हक़ रिश्तेदारी का है, एक इस्लाम का है और एक उसका पड़ोसी होने का है। 3 हकूक़ हैं। दूसरा वो है जो सिर्फ़ आपका मुसलमान पड़ोसी है, उसके 2 हक़ हैं, एक इस्लाम का, दूसरा पड़ोसी होने का। तीसरा वो है जो नॉन मुस्लिम पड़ोसी है, उसका भी हक है। देखिए अली साहब, इस्लाम का एजाज़, उसकी खूबसूरती, ये है दीन फितरत, इंसानियत का दीन, कि कोई भी पड़ोसी आपने हक फरामोश नहीं करना, उसको देना है। और जो इसकी मज़ीद इसको कह रहे हैं, इसका दायरा पे डिस्कस की गई है 40 घरों तक, और जो जितना करीब है पहले उसका हक है, और फिर इसी तरह साथ साथ जो हैं। और फिर आप देखिए कि हम अमूमन ये बात करते हैं कि जो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ये पड़ोसी हैं, ये तो पड़ोसी हैं ही हैं। लेकिन देखिए जो आपके कोलीग्स हैं वो भी पड़ोसी हैं, जो हम सफ़र हैं वो भी पड़ोसी हैं, जो क्लास फेलोज़ हैं वो भी पड़ोसी हैं, जो रूममेट हैं वो भी पड़ोसी हैं, जो आपके इस वक्त हम भी अगर एक दूसरे के साथ हमें वही हुस्न सलूक करना पड़ेगा, चाहे हम 1.5-2 घंटे के लिए एक दूसरे के नेबर ही हैं, साथ बैठे हुए हैं। तो ये देखिए इस्लाम का दायरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी तलकीन करते, मुझे ख्याल गुजरा कहीं उसको विरासत में हिस्सादार ना बना दिया जाए। फिर आपने फरमाया कि जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, फल युकरिम जारहू, अपने पड़ोसी की इज्जत करे, और जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है अपने पड़ोसी को अजियत ना दे। तो अजियत देने वाला, इसका दूसरा मफहूम ये सामने आया कि जो अजियत दे रहा है उसका हकीकी मानों में अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है। और फिर आप देखिए पड़ोसी के हकूक़ के बारे में, जब बीमार हो जाए आयादत करें, मर जाए जनाजे में जाएं, भूखा हो मदद करें, उनकी ख़वातीन की इज़्ज़त करें, बच्चों से शफ़क़त करें, बड़ों का एहतराम करें। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई किसी के 10 घरों में चोरी करता है तो पड़ोसी के घर एक में चोरी करने के बराबर गुनाह होगा। किसी को दूसरे ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करता है, यानी कोई गलत हरकत करता है, तो पड़ोसी के साथ 10 टाइम उसको गुनाह मिलेगा। और हम देखते हैं हमारा मुशाहिदा क्या बताता है, हमारी इस मुआशरे की तहजीब क्या है, हमारी अक़दार क्या है,
کہ ایک کا دکھ سب کا دکھ، دیواریں ایک ہوتی تھی تو دل بھی ایک ہوتے تھے۔ ابھی آپ نے گاؤں کا ذکر کیا، گاؤں میں ایک بچی کی شادی ہوتی تھی، پورا گاؤں نہال سرشار ہوتا تھا ہماری بیٹی کی شادی۔ اور عموماً علی صاحب یہ کلچر رہا ہے، ہماری خوبصورت روایت ہے، ہم اس طرف توجہ دیں کہ گاؤں میں بستر اکٹھے کیے جاتے تھے، دودھ فری دیے جاتے تھے، ہماری بیٹی کی شادی۔ لوگ کتنی ایک مودت تھی، محبت تھی، اور دیواریں ایک تھی، خواتین ایک دوسرے سے چیزوں کی ٹرانسفر کر رہی تھی، دلوں میں خوف نہ وحشتوں کا پہرا تھا۔ میرے خیال میں وہی دور سنہرا تھا، وہ دور تھا۔ پروفیسر ناصر آپ بتائیے گا کہ اب جو سچویشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کالونیز بن رہی ہیں، کتنے بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں، لیکن گھر جتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں دل اتنے ہی چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ الحمدللہ تعالی ہمیشہ کی طرح ایک بہت اچھا مضمون اور موضوع جو ہماری ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پڑوسی کے حقوق سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس نیت سے کہ کاش میرا پڑوسی سنے اور اچھا بن جائے، یعنی ہم خود اچھے پڑوسی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بات درست ہے، جب سے دیواریں سیمنٹ کی آ گئیں تو وہ جو نا گڈ فینسز میں گڈ نیبرز، وہ بات ختم ہو گئی۔ فینسز اتنی مضبوط ہو گئی کہ نیبرز کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ ان کے دکھ کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی پریشانی کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی بھوک کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور یہ شخص پیٹ بھر کے سویا، اللہ کی لعنت ہے اس پر، ملائکہ کی لعنت ہے۔ ایسا شخص پڑوسی کی کسی پریشانی پر اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور یہ سکون میں اور پڑوس میں پریشانی ہے تو ایسے شخص کا ایمان مشکوک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانا۔ حضور علیہ السلام نے جن تین چیزوں کو قاسمات و زہر کہا، یعنی پیٹ توڑ دینے والی چیزیں جو انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں، ان میں ایک تو بد کردار عورت کو کہا کہ اپنے خاوند کا کمر توڑ دیتی ہے، دوسرا برے حکمران کہے کہ لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں جو اللہ کے سے خوف نہیں رکھتے اور لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، اور تیسرا فرمایا برا پڑوسی، ان رآ حسنۃ دفنہا و ان رآ سیئۃ اذاعہا، اگر وہ اس کی اچھائی دیکھتا ہے چھپا لیتا ہے، برائی دیکھتا ہے تو پھیلاتا ہے۔ آقا نے فرمایا قاسمات و زہر، برا پڑوسی کمر توڑ دیتا ہے انسان کی۔ اور حضور صفوت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں جن چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہی، اگر اس کی پوری لسٹ بنائے، شیطان سے شروع ہوتی ہے، برے پڑوسی پہ آ کے رکتی ہے۔ اس میں شیطان ہے، اس میں قرض ہے، اس میں مرض ہے، اس میں بری چیزیں ہیں۔ ایک آقا علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ برا پڑوسی قبر میں بھی نہ ملے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے پڑوس کا لحاظ رکھے ہمیشہ اللہ کے ڈر سے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ان کا حق رکھا ہے، وہ آپ کے پڑوس میں آ کے رہ گئے، اب وہ حقدار ہے۔ اور وہ بات جو سر نے ابھی حدیث پاک بیان کی کہ آقا علیہ السلام فرماتے مجھے ڈر لگا کہ کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ بن جائے۔ وراثت میں حصہ بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، یعنی بہن بھائیوں جیسے حقوق بیان کیے رب ذوالجلال نے سیدنا جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ جس طرح اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کی مشکل میں نہیں پہنچتے، آپ کا پڑوسی پہلے پہنچتا ہے۔ آپ کے پڑوسی کا گھر، اس کا دروازہ، اس کی دیوار آپ کے ساتھ سانجھی ہے، اس کے دکھ درد آپ کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں، ایک جیسے موسم میں آپ رہ رہے ہیں، ایک جیسے حالات میں۔ اگر پانی نہیں آ رہا ہے سوسائٹی میں تو آپ کا اور آپ کے پڑوسی کا سانجھا مسئلہ ہے، کوئی اور دکھ ہے تو آپ کا اکٹھا مسئلہ ہے۔ تو پڑوس کا آپس میں پیار اور محبت سے رہنا انسان کو ذہنی سکون دیتا ہے، انسان کو ایسی راحت دیتا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں اس معاملے میں بہت ہی خوش نصیب ثابت ہوا ہوں۔ میں نے 2-3 جگہ لاہور رہا ہوں، یا میں ہری پور ہزارہ جہاں پر ہمارا گھر ہے، ہمارا پڑوس الحمدللہ ہمیشہ اچھا رہا ہے، مجھے ہمیشہ ہی اچھا پڑوسی ملا، تو میں نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا خود پر۔ میں عید پر اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو اس لیے سکون میں ہوتا ہوں کہ مجھے میرے پڑوسیوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ میں ان کو اپنی چابی دے جاؤں یا اپنے گھر آنے کی، اپنے پودوں کا خیال رکھنے کے لیے کہہ جاؤں تو مجھے سکون ہوتا ہے کہ میرا پڑوس میرا خیال رکھنے والے ہیں، میری گاڑی کھڑی ہے میرا پڑوس اچھا ہے، میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ تو یہ انسان اگر کبھی اللہ کرے ان کو بھی مجھ سے سکون ہوتا ہو، میں کبھی پوچھ نہیں سکا، اللہ کرے وہ بھی میری وجہ سے سکون میں ہوں، لیکن انسان اگر پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگ جائیں تو زندگی بہت سکون میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جار ذی القربہ والجار الجنب بیان کیا۔ سر نے اس کا اردو میں ایک بات سمجھائی ہے کہ ایک تو وہ جن کا گھر آپ کے پاس ہے، اور دوسرے کبھی سفر میں آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو 2 لوگ بیٹھے ہیں 2 سیٹوں پر یا آگے اور پیچھے، وہ بھی پڑوسی ہیں، جار الجنب ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا جب بھی پڑوس ہو جائے، جب بھی قرب ہو، جب بھی کہیں بیٹھنا ہو، تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور صرف اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرنے والا نہ بنے، ہم اپنے فرائض ادا کرنے والے بنیں۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہمارے حقوق ہے رب ذوالجلال
जलाल के फजल व करम से वो भी पूरे होंगे इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब। जिस तरह से भी आपने भी बात की, नासिर साहब ने भी बात की है कि जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने वाला है वो खुदा की रहमत से दूर है, ये भी कहा गया, और जो क़यामत की निशानियों में से करार दिया गया बुरे पड़ोसी को। आपको क्यों लगता है कि जो हमारा अब मुआशरा हो गया है, हम बेहिस क्यों हो गए हैं, ख़ास तौर पे अपने हमसायों के हुकूक को लेकर? अच्छा, नहीं, अभी नासिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इनके पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, और मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं, ये भी बड़े अच्छे पड़ोसी हैं। यकीनन ये अच्छे हैं तो इनको अच्छे मिले। अच्छा, ओवरऑल ऐसी सूरत हाल नहीं है, हमें भी अच्छे पड़ोसी मिले हुए, लेकिन हैं इशूज़ तो हैं। वो उसकी देखिए 2-3 रीज़न होती हैं। हम हर चीज़ पे अपना हक लेने की फ़ाइट करते हैं, जबकि अपनी ज़िम्मेदारी को भूल जाते हैं। मैं ये सोचूं कि मैं अगर आपका हक आपको दूंगा ना, तो नेचुरली मेरा हक मेरी तरफ लौट आएगा। ये एक खुदाई निज़ाम है। और फिर देखिए, अज़ियत के जो लफ्ज़ है ना हदीस मुबारका में, उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि आपने पड़ोसी को अज़ियत देनी नहीं है, दूसरी है कि अगर वो अज़ियत दे दे तो आपने सब्र करना है। ये अल्लाह की बारगाह में बहुत अजर है इसका। अच्छा, अब अज़ियत देने के मुख्तलिफ पहलू हैं। मिसाल के तौर पर आप इतनी तेज़ कोई भी जैसे माइक लगा दें, डेक जो होती हैं सिलसिले, उनको अज़ियत हो, कोई शोर कर दें, कोई दीवार ऊंची कर लें, फिर आप कोई इस तरह का रवैया अपना लें। मसलन एक आपका पड़ोसी के घर में बच्चियाँ रहती हैं, कोई इफ़्फ़त तकद्दुस की बात है, आपके इधर लड़के आ रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होती है। एक चादर चार दीवारी का तकद्दुस रहना चाहिए। फिर आपके पड़ोसी अगर पुअर हैं, इतने अमीर नहीं, रिच नहीं है, आप बड़े बड़े फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और खाने की चीज़ें ला रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं, उनको अजियत होगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक नसीहत की, खाना बनाओ तो उसका शोरबा ज़्यादा कर लो, पड़ोसी की तरफ भेज दो, तोहफे भेजो, तो उनसे छुपा कर लाएं। मैं ये गुजारिश करूँगा ताकि उन बच्चों को भी, देखिए माली हालात एक जैसे नहीं हो सकते, सबके ये इसमें वेरिएशन होती है, तो अजियत देने का एक ये भी पहलू। अच्छा, फिर बाद दफ़ा देखें, बाद दफ़ा पड़ोस की गाड़ी बीमार है, अचानक कोई इमरजेंसी पड़ गई, आपको भी पड़ सकती है। आजकल की हमारी ये जो नई नई सोसाइटीज़ बनी, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूँ। नहीं, ये कोई इस्लामी तहजीब और कल्चर नहीं है, इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम ने जो एक रवायत और दरख्शां उसूल दिया है, एक पड़ोसी क्या पूरी गली, पूरी सोसाइटी, मोहल्ला एक दूसरे को जानता है। ये पंजगाना नमाज के लिए मस्जिद में आने को क्यों ज़रूरी करार दिया गया अली साहब, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए कि एक जो हमारी शेयरिंग हो एक दूसरे से, मसलन मैं सुबह की नमाज में जाऊँ, देखो मेरे भाई नहीं आए, एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन मैं उनके घर जाऊँ, क्या इशू है? खबरगिरी, वहदत मिल्लत, यगानगत, ये ताल्लुकात। देखिए मुआशरा हमें इस्लाम कैसे जोड़ता है, नेबर राइट्स के ज़रिए, इबादात के ज़रिए। आज का जो वेस्टर्न तहजीब ने जहाँ पर मुस्लिम मुआशरों को, जहाँ कह लीजिए कि किसी न किसी हवाले से, स्पेशली ये जो रिलेशनिंग है इंसानों की, मजरू किया ना, उसमें एक ये भी इशू है कि फ्लैट सिस्टम में, सोसाइटी सिस्टम में हम नेबर्स को जानते ही नहीं, 6-6 महीने हमें पता ही नहीं चलता, क्या कहीं अल्लाह पूछ ना ले कि भाई तुम तो बड़े मज़े में, तुम्हारे घर में फंक्शन चल रहा था और साथ वाले घर में बंदा को तकलीफ से करा रहा था, तुम कैसे पड़ोसी थे? और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अगर इजाज़त दे तो हदीस सुना दूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल मैदान हशर में अल्लाह किसी बंदे से कहेगा, फलां इब्ने फलां, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? वो कहेगा, मौला तू कैसे भूखा हो सकता है, जहानों को खिलाने वाला। अल्लाह फरमाएगा, वो फलां बंदा मेरा भूखा था, तू खिला सकता था तो उसका अजर पाता। फिर अल्लाह एक को पकड़ेगा, फरमाएगा, फलां इब्ने फलां, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, तो वो भी यही अर्ज करेगा, तो अल्लाह फरमाएगा, फलां बंदा प्यासा था। तो ये हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, और ये कोई मजाक नहीं है, ये उस हस्ती ने बयान की हैं जिनको सादिकीन कहा जाता है। कायनात एक तरफ से दूसरी तरफ हो सकती है, उनकी बात गलत नहीं हो सकती। उन्होंने फरमाया हमें गौर करना चाहिए। और देखिए अली साहब, हमारे आखरत, हमारी कामयाब आखरत कितनी इन हकूक के साथ जुड़ी हुई कि मैं पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करूं, ख्याल करूं, इज्जत करूं, तकरीम करूं, उनके दुख दर्द में काम आऊं, तो मेरी वो आखिरत संवरने की दलील ये बन सकती है। ये बात बन सकती है। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को तो बिल्कुल करीब से मैंने मुआयना किया है कि जिन सोसाइटीज़ में इस पर अमल पैरा हैं लोग, जैसे कि यूरोपीय सोसाइटी जिसमें हमसायों का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर एक डिफरेंट किस्म का मुआशरा जो है वो सामने आता है। और जहाँ पर ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पर आप देख लें शिकवे शिकायत मौजूद होते हैं। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब
حبیب اللہ اسمع لنا ما لنا یا رسول اللہ انظر حالنا آقا یا حبیب اللہ اسمع لنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا آقا خذ یدی سہل لنا اشکالنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع لنا سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے آقا اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع لنا آپ کے بن کون ہے حاجت روا آپ کے بن کون ہے حاجت روا یا نبی اللہ سن لے التجا یا نبی اللہ سن لے التجا ہاں التجا یا رسول اللہ انظر حالنا آقا یا حبیب اللہ اسمع لنا مشکلوں کے بحر میں ہے زندگی مشکلوں کے بحر میں ہے زندگی ڈوب نہ جائے کہیں ناؤ میری ڈوب نہ جائے کہیں ناؤ میری یا رسول اللہ انظر حالنا آقا یا حبیب اللہ اسمع لنا ما لنا یا حبیب اللہ اسمع لنا سبحان اللہ. صفا بہت بہت شکریہ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے, جزاک اللہ. موضوع کی جانب واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے جو ہمسائے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں مجھے, اور اس کی وجہ یہ کہ رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں وہ ڈرلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی کنسٹرکشن چل رہی ہے, ویسے تو کچھ عرصے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں باہر گیا, ملک سے باہر گیا, میں نے یورپی سوسائٹی دیکھی, وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے فلیٹس میں رہنے والے, اوپر نیچے رہنے والے لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو بھاگتے تھے نا فلور پہ, اس کی دمک سے بھی ان کو روکتے تھے کہ کہیں وہ دمک بھی نیچے نہ جائے, ان کو شکایت کا موقع نہ ملے. اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بچے ہیں اوپر, تو وہ جان بوجھ کر اجازت دیتے تھے. وہاں رول ہے کہ 10 بجے کے بعد کوئی آواز نہیں آئے گی, کوئی مشین نہیں چلے گی, کوئی واشنگ مشین, کسی قسم کی مشین نہیں آپ چلا سکتے وہاں پر رہتے ہوئے. تو یہ رولز جو اسلامی معاشرے کے بہترین اصول ہیں ان کو وہ اپنائے ہوئے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں اس کی کمی دکھائی دیتی. نہیں, وہ رولز ہم نے پہنچائے نہیں نا ان کو, ہم نے ان کو بتایا نہیں. دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے تو یہ رولز پڑھے میں آپ بتا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں, تو یہ اویئرنیس کی کمی ہے جو اسلامی تعلیمات کے عدم مطالعہ کی دلیل ہے. اس میں جو آپ نے کوئی پرسن اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے, اس میں بڑی گزارش تو یہ
کہ ہم دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے. آپ کو گزارش یہ کریں گے آپ صبر کریں, اور تیسرا یہ کہ آپ ان کو بڑے آنریبل طریقے سے, جو ایک اسکالر کا, ایک اچھے مسلمان کا بیہیو ہوتا ہے, ان کو گزارش کریں کہ میں جو آپ یہ ڈرلنگ کر رہے ہیں مجھے تکلیف ہوتی, کوئی ٹائم بنا دے. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے آج بھی مہذب کہہ لیجئے کہ علاقوں میں جو مقامات میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, واقعی ایجوکیٹڈ ہیں اور اسلامی تہذیب کو بھی جانتے ہیں, وہ انفارم کر دیتے ہیں. مثلا کوئی ایشو ہو جائے, دیکھیں گھروں میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں, کوئی فنکشن ہوتا ہے, کوئی خوشی غمی کے مواقع آتے ہیں تو پڑوسی ساتھ دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں, ہم کسی کو اس کے حق سے تو محروم علی صاحب نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ دوسرا ویئر ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مینیج کر لیتا ہے, ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ چیز ہوگی. بلکہ دیکھیے میں تو خود یعنی ایز اے ریلیجیس طالب علم ہی کہوں گا اپنے آپ کو, میں تو اس حق میں بھی نہیں کہ آپ اتنی اونچی آواز میں تلاوت لگا دیں کہ ساتھ والا پڑوسی ڈسٹرب ہو. آپ سنیں, اگر وہ سننا چاہتا ہے وہ بھی سن لے گا, آپ خود سنیں. آپ کیوں دوسروں کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو, تکلیف میں ہو, اور ہو سکتا ہے آپ تو نیکی کے لیے اس کو سنانا چاہ رہے ہیں, وہ بوریت اور اکتاہٹ کا شکار ہو گیا تو آپ کو گناہ ملے گا. اچھا, یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے. آپ نبی کریم علیہ السلام نے جو لمبی قرات کرتے تھے نمازوں میں, ان کو مختصر کرنے کا حکم دے دیا کہ پبلک رائٹس کا خیال رکھا جائے. آج کیا ہو گیا کہ دنیا کو ہم نے یہ اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن سکھانے تھے, اور اب ہم دنیا سے مثالیں لیتے ہیں, جی فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے, فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے. کہ دیکھیں کتنے, یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلم ٹرینڈ سیٹر تھے, دنیا کو ایک بڑی اعلیٰ تہذیب, شاندار ایک سوشل بیہیویئر دینے والے تھے, اور دیا ہے الحمدللہ. جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمارے اسی خطے میں آج سے 20 30 40 سال پیچھے جا کر ہم نے خود آبزرو کیا ہے, آج بھی ہمیں وہ پڑوسی سبق ہم نے بھلا دیے نا خود سے, نہیں بھلا دیا, بس کہہ لیجئے کہ یہ نفسی کا اور مادیت کی دوڑ میں شاید وہ ہمارے کہہ لیجئے کہ وہ بیک پیجز میں چلی گئی ہیں چیزیں. تو ان کو بھی کبھی کبھی وہ بھی اوراق پڑھ لینے چاہیے, جہاں پر میں یہ تو پڑھتا ہوں شوق سے, مجھے کیا چاہیے, اسٹیٹ میرے ساتھ کیا کرے, میرے ساتھ لوگ کیا کریں, میں یہ بھی سوچ لوں کہ ان کو میرے سے کیا چاہیے. ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں, فرمایا نیک بنو. کہتے ہیں حضور مجھے کیسے پتا چلے گا میں نیک ہوں؟ فرمایا تمہارا پڑوسی اس بات کی گواہی دے کہ تم نیک ہو. دیکھیں آج میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ, اگر آپ پڑوسیوں سے پوچھنا شروع کر دی جائے نا ایک دوسرے کے بارے میں, تو پھر ہمارے معاشرے میں چند لوگ ہی نیک نکلیں گے, اچھے بھی نکل آئیں گے. تو پڑوسی گواہی دے کیا, اچھا اس میں بھی اشارہ تھا, ایک انڈیکیشن تھی کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھو, حسن سلوک کرو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں حقوق کے اعتبار سے اللہ کا محبوب بناتی ہیں, اس میں ایک پڑوسی سے حسن سلوک ہے. ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ میں 2 سپارے اگر پڑھتا ہوں ڈیلی, یا 10 نوافل پڑھتا ہوں, یا 5 نمازوں کی 6 پڑھتا ہوں, وہ میرا پرسنل میٹر ہے اللہ کے ساتھ. لوگ مجھ سے کتنے خوش ہیں, میں اس پہ بھی غور کر لیا کروں. وہ بے نیاز تو ایسا, نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخش دیا. تو میں اگر اپنے پڑوسی کو پانی کی ضرورت ہے, دوا کی ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, یا کوئی بھی اس کی, کتنا اچھا ہوتا تھا علی صاحب, مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی محلے میں کہیں مارکیٹ میں جانے لگتا تو جو قریب گھر تھے پوچھ لیتا تھا, خالہ جی کوئی چیز تو نہیں چاہیے, انکل آنٹی. کتنی ایک وحدت تھی, مودت تھی, ایک رحمت کا دورہ تھا. اب بھی بعض علاقوں میں وہ نظر آتا ہے. اللہ کرے آپ کے بھی وہ نظر آئے, اور سب کے جیسے ناصر صاحب کا ہے. اچھا یہ میں سچی بات آپ کو, میں بیٹھے بیٹھے سوچتا ہوں, میں مطلب میں نہیں کہ ایک ہی جگہ پر رہ رہا ہوں, میں جگہ بدلی ہیں, لیکن مجھے پڑوسی اچھے ملے ہیں. یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے, آپ خود بھی ایک اچھے پڑوسی, اللہ کا کرم ہے مجھ پر, احسان ہے. مثلا میں ذاتی طور پر ممکن ہے میں میری مسز دونوں ہم ورکنگ ہیں, ممکن ہے ہمارے گھر میں کم ہی پکتا ہوگا, ہم نہیں دے سکتے ہوں گے, لیکن لوگ ہمیں دے دیتے ہیں, پہنچاتے ہیں. میں ایک دفعہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک گھر میں کرائے پر رہتا تھا, وہ میرے مالک مکان تھے. اچھا میری پانی کی بوتل میں نے باہر رکھی ہوتی نا, وہ بھی بھر کے لے آتے تھے میرے لیے, اس حد تک خیال رکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس میں غالباً دعا ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کا نیک پڑوسی عطا کرے. لیکن اب بھی میں دیکھتا ہوں لوگ جو سستی کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن لوگ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. انسان کو خود آگے بڑھنا چاہیے, فرسٹ آف آل جا کے ملاقات کرنی چاہیے اپنے پڑوسی سے, ان کا علاقہ, ان کا کس جگہ سے ہے. جہاں لاہور میں ہمارے ساتھ مسائل زیادہ ہیں, یہاں چونکہ ہم پیچھے باپ دادے سے تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہوتے, ہم کوئی کس علاقے سے, کوئی کس ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں, اور سارے ایک دوسرے سے تھوڑے ڈرے ہوتے ہیں. تو آپ اس ڈر کو ختم کریں, تھوڑا خرچ کرنا پڑے گا اس کے لیے, کچھ پکانا پڑے گا, پڑوسی کے گھر پہنچانا پڑے گا, پھر ملاقات
ملاقات کرنی پڑے گی, پھر احوال ایک دوسرے کے, آپ کہاں جاب کرتے ہیں. میرے ایک پڑوسی ہیں, وہ یہاں لاہور کی ایک ہاسپٹل میں ان کی ڈیوٹی ہے, تو میرے کسی واقف کار نے مجھے کہا, تو میرے ذہن میں آ گئی بات, میں نے اپنے اس پڑوسی کی طرف ریفر کیا. میں نے کہا وہ آپ وہاں پر جائیں, وہ آپ کا خیال رکھیں گے. یقین جانے میں حیران رہ گیا اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی. میں نے یہ بات اپنے دوستوں سے کی. میرے ریفر کردہ اس مریض کو, اس کے رشتہ داروں کو, وہ ہمیشہ جب بھی ہاسپٹل میں آئے انہوں نے ان کو چائے بسکٹ, ان کی تواضع بہت اچھی کی. ممکن ہے میں خود ملتا تو شاید نہ کرتا, انہوں نے میرے کہنے پر اتنا کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. رسول اللہ 3 بار قسم اٹھا رہے ہیں. کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے. یہ بات رات کے, اچھا رات دیر سے آپ آئے اور گاڑی پر باہر ہی بیٹھ کے ٹاں ٹاں آپ نے شروع کر دیا, ہاتھ رکھ دیا. اور یہ میں منع کرتا ہوں ہمیشہ اپنے جہاں پر خطبہ جمعہ میں چاہیے, علماء کو چاہیے, محراب منبر کے امینوں کو چاہیے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ نیکی کے ساتھ ساتھ یہ جو حقوق العباد ان کے خیال رکھے. امام مسلم نے ایک حدیث سر بہت آغاز میں ہے, غالباً کو 7ویں 8ویں حدیث ہوگی امام مسلم کے پاس. آپ فرماتے ہیں کہ کسی راوی نے کہا کہ میں اپنے پڑوسی کے زہد و ورع کی تو گواہی دوں گا, بہت بڑا زاہد ہے, بہت بڑا پرہیزگار ہے, بہت بڑا عبادت گزار ہے, لیکن اگر چند روپے کے لین دین پر قسم دینی پڑے تو میں اس کی گواہی نہیں دوں گا. یعنی یہ عبادت کرنے والوں کو تو چاہیے اپنا رویہ بدلے. اگر آپ اسلام کے, اور خاص طور پر سر نے بھی ایک بات کی ہے, مشکل بات ہے سر, اگر میں آپ سے سر سے, میرے استاد ہیں ڈاکٹر عقیل صاحب, میرے استاد ہیں, میں سب کے لیے بتا رہا ہوں, مجھے فخر حاصل ہوا, میں نے سر کے پاس پڑھا ہے. سر یہ بات آپ نے بتایا نا پڑوسیوں کے لیے تلاوت بھی اونچی نہ لگائے, تو یہ جو میلاد راستہ بند کر کے یا پیر صاحب کے عرس پر راستہ بند کر لیتے ہیں, ذرا بتائیے. احتیاط کرنا چاہیے بالکل. دیکھیے جس سے پبلک کو تکلیف ہو, اگر میں سڑک پہلی بات ہے, مجھے شروع میں ہی واضح کر دیا تھا کہ پڑوسی ہر وہ شخص آپ دیکھیں قریب ہے. جی میں عرض کروں, سڑک بلاک کرنے کا حق مجھے ہے نہیں ہے. میں نے محفل کرنی جتنی میری کیپیسٹی ہے اتنی کروں. مجھے پہلی فرسٹ آف آل مجھے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا, میں نے اس نبی کا ذکر کرنا ہے, میں نے لوگوں کو رحمت کا درس دینا ہے, زحمت نہیں دینا. بس یہ میرے اسکول میں اساتذہ راستے سے گزر کے آتے تھے, 2-3 ٹیچر بار بار تاخیر ہو. میں نے پوچھا اللہ کرم کرے آپ لوگ دیر نہیں ہوتی, کہتے وہ راستے میں کسی صاحب کا اور ہے تو راستہ بند ہوا ہے تو ہمیں وہ فلاں راستہ لینا پڑتا ہے. یہ چیزیں آج کے دور میں درست ہونی چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. تو پروفیسر صاحب اس وقت جو صورتحال ہے, اگر میرے بھی استاد میرے بغل میں بیٹھے ہوتے تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی. کتنا خوش ہوں میں نا. لیکن مجھے تو, اور I'm sure رہنا کو بھی, ہم تو بہت مستفید ہو رہے ہیں ان باتوں سے. امید ہے کہ آپ بھی اس سے فیض مند ہو رہے ہوں, کچھ نہ کچھ آپ کو بھی مل رہا ہوگا. ہم بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد واپس لوٹیں گے. خیر رمضان میں خوش آمدید. ہمارا موضوع بڑا امپورٹنٹ چل رہا ہے, لیکن اب ہم اس کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں اور جو کلوزنگ ریمارکس ہیں وہ لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے. ناصر صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کے ٹاپک کو؟ میں آج کی گفتگو کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ہر ایک کے لیے بہت کافی ہو جائے گی. آپ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ 2 حدیث, ایک حدیث روایت کرتے ہیں, 3 لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور 3 لوگ جن سے اللہ ناراض ہے اور غضبناک ہے, تو وہ کون کون سے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض لوگ اس کو غفاری کہتے ہیں, یہ لفظ غفاری ہے. تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو 3 لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے پہلا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, غزوہ کرتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, اس کے ساتھیوں کو فتح مل جاتی ہے لیکن وہ فتح نہیں دیکھ پاتا, اللہ اس شہید ہونے والے سے بہت محبت کرتا ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ایک اور شخص ہے کہ جس کا پڑوسی اسے تنگ کرتا ہو, پڑوسی اسے, رجل جار یؤذیہ فیصبر علی اذاہ, جس کا پڑوسی اسے تنگ کرتا ہو وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہو, وَيَحْتَسِبُهُ, اللہ کی خاطر ثواب کے لیے صبر کرے, حَتَّى يَكْفِيهُ اللَّهُ إِيَّاهُ بِمَوْتٍ, یہاں تک کہ موت ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دے, مرتے دم تک اس نے نہ شکایت کی نہ اس کے ساتھ کوئی بدلہ لیا. اللہ دوسرا اس شخص سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا تیسری قوم کون سی ہے, تیسرا شخص, انہوں نے کہا تیسرا وہ جو کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے, رات کے پچھلے پہر میں جب سارے سو جاتے ہیں,
وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے سارے سیوں ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ پھر تیسری کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے, محبت نہیں فرماتا؟ انہوں نے کہا ایک تو فخر کرنے والا, بخیل اور قسم اٹھا کے مال بیچنے والا. تو یہ اس میں دیکھیں, اگر تو یعنی انسان خود برا پڑوسی بن جائے, اس سے رسول اللہ نے پناہ چاہیے. انسان کا پڑوسی برا ہو تو اس کے جواب میں برا نہیں بننا, ہمیشہ اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے. آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے, اور یہ درجہ لوگوں کو زندگی بھر کی عبادات سے نہیں ملتا جو آپ کا پڑوسی آپ کو دے دیتا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. ابھی اس کو آپ نے کنکلوڈ کر دیا بہت خوبصورت طریقے سے حدیث کے ذریعے. تو ناصر صاحب اس وقت موضوع ہے اس کو سمیٹ دیا ہے. جب ہم ابھی بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسلام فوبیا پہ بات کریں گے. بریک لیجیے. خیر رمضان میں خوش آمدید. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ شیف ماروی آج ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں. اوور ٹو یو ماروی. تھینک یو سو مچ حنان علی. ویلکم ٹو آور کچن سیگمنٹ. اور میں لائی ہوں آج بھی آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل نے. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, 80 سال سے ٹرسٹڈ برانڈ ڈالڈا کوکنگ آئل. تو آج جو ریسیپی میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں وہ ہے چکن فہیٹا وتھ وائٹ رائس, جو کہ بہت ہی مزیدار سی بنے گی اور بہت ہی جھٹ پٹ, ایزیلی اور افطار میں بہت ہی یمی لگنے والی ریسیپی ہوگی. تو اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے کر لیتی ہوں ہینڈ واش. اس کے لیے میں یوز کروں گی لائیو بوائے. رمضان کا سب سے ضروری عمل لائیو بوائے. لائیو بوائے رکھتا ہے آپ کو جرمز سے پروٹیکٹڈ, 100 طرح کی بیماریوں سے دور رکھتا ہے لائیو بوائے ہینڈ واش. اسی لیے میرے لیے بہت نیسیسری ہے کہ میں اپنے ہینڈ واش ضرور کرتی ہوں بیفور اسٹارٹنگ مائی کوکنگ. تو چلیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. آج جو میں نے بہت ہی خوبصورت سا ڈریس پہنا ہے یہ ہے منٹو کا. آپ لوگ چیک کریں, ان کی بہت ہی مزیدار کلیکشن آئی ہوئی ہے. عید کلیکشن, رمضان کلیکشن, ڈو چیک اور ضرور لیجیے گا اس عید کے لیے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی. اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگی 1/2 kg چکن, اور یہ سارے سیزننگس میں نے رکھے ہوئے ہیں, سالٹ, پیپر, اوریگنو اینڈ وائٹ پیپر. اور اس کو میں اس کے ساتھ بناؤں گی. اس میں ڈالوں گی کیپسیکم, انین, ٹمیٹو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فہیٹاز آر ویری کلرفل اور مجھے بہت ہی پسند ہے. اور اس کو میں سرو کروں گی وتھ وائٹ رائس. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. میں اپنا اسٹوو آن کر لیتی ہوں, گلیم گیس کا. سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا ڈالڈا کوکنگ آئل. ڈالڈا کوکنگ آئل ہم اس میں ڈال دیں گے. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. ڈالڈا کے بغیر میری کوئی بھی ریسیپی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اس کو ہم لے لیں گے اکارڈنگ ٹو نیڈ 1 to 2 ٹیبل اسپونس, کیونکہ میں زیادہ آئل یوز نہیں کرتی. اس میں ایڈ کر دوں گی میری فائنلی چاپڈ گارلک. اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے. اس کو میں ہلکا سا براؤن ہونے دوں گی. اور روزے میں ہم بہت زیادہ لو فیل کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی نیوٹریشنس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اسی لیے اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ آپ بہت لو فیل کر رہے ہو تو آپ لے سکتے ہیں انشور, جو کہ اگر ہم سحری میں لیں گے تو پورا دن ہم فل آف نیوٹریشنز رہیں گے, کیونکہ انشور ہمیں دیتا ہے فل بیلنسڈ میل. تو آپ انشور یوز کریں اور اپنے آپ کو رکھیں فٹ اینڈ ہیلدی. اس کو ہم ہلکا سا براؤن کر لیتے ہیں. اب ہماری لہسن جو ہے براؤن ہو گئی ہے. اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن. اس کو اچھا سا میں براؤن کر لوں گی. اپنا پانی اس کا ڈرائی آؤٹ ہو جائے گا, پھر اس میں ہم سیزننگ ایڈ کر دیں گے. چکن فہیٹا میری بہت فیوریٹ ہے, مجھے بہت پسند ہے اور بچوں بڑوں سب کی فیوریٹ ہے. تو آپ یہ بنائیں اور انجوائے کریں رمضان میں. اس سے پہلے بھی ہم بیک فہیٹا بنا چکے ہیں اس کا, اور اس کا ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ہم نے اوون میں بنایا تھا, اور یہ اگر کوئی اسٹوو پہ بنانا چاہتا ہے تو یہ بہت ہی ایزیلی آپ کو ایز اٹ از ویسی ہی فہیٹا آپ وتھ رائس سرو کرو. وہ میں نے ٹورٹیا ریپس کے ساتھ سرو کی تھی. آج جو ہم سرو کریں گے اٹس وتھ گارلک رائس.
تو آپ ایک ہی ریسیپی میں بہت ساری ویریشنز لا سکتے ہیں. اس کو ہم اچھا سا کوک کر لیں گے. اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سیزننگ, سالٹ ½ ٹی اسپون یا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ, بلیک پیپر پاؤڈر, ریڈ چلی پاؤڈر, آپ کرشڈ چلیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر لیں, لیمن جوس, پیپریکا پاؤڈر ٹو گیو اٹ اے ویری نائس کلر, پیپریکا پاؤڈر ایڈ کر دوں گی. اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں گارلک پاؤڈر, اوریگنو. اوریگنو آپ اتنا زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہ بہت اسٹرانگ ٹیسٹ ہو جائے گا. جنجر پاؤڈر, جنجر پاؤڈر لے لیں یا آپ انین پاؤڈر لے لیں, آپ کے ٹیسٹ, مجھے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو چیزیں صحیح لگتی ہیں میں وہ چیزیں ڈال دیتی ہوں. اس کو آپ اچھا سا ٹاس کر لیں گے. بہت ہی مزیدار سی اسمیل آ رہی ہے. اچھا سا کلر دے دیں گے. ویسے بھی پیپریکا پاؤڈر کے ساتھ بہت ہی اچھا مزے کا کلر آتا ہے. فیٹاز آر لائک دیٹ کہ اس میں بہت ہی کلرفل سی یہ ڈش بنتی ہے. اس کو آپ اچھا سا مکس کر لیں گے. اس کو میں کور اپ کر لیتی ہوں فار 4 to 5 منٹس. ہلکی آنچ پہ اس کو رہنے دیں. کہ میرا باؤل بہت گندا ہو گیا ہے تو اس کو میں آئی جسٹ گیو اٹ اے نائس واش. اور نیا وم بار معمولی بار کے مقابلے میں نکالے چکنائی بہت آسانی سے, کیونکہ یہ ہے لیمو اور نمک کی ڈبل پاور کے ساتھ. چلیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. جسٹ گیو اٹ اے ویری نائس. اس کو دیکھ لیں, بہت ہی مزیدار سا کلر آ گیا ہے. اس کو میں یہ اپنے ہی پانی میں 5 to 6 منٹس میں یہ گل جائے گا. اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ویجیٹیبلس. یہ بہت ہی ایزی, بہت ہی کوئک بننے والی ریسیپی ہے بٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے. اس کو آپ گارلک رائس کے ساتھ سرو کریں, یہ بہت زیادہ مزے کی بنے گی. آپ چاہیں تو اس میں آپ مشرومز بھی ڈال سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو جو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر دیں. اس کے ساتھ میں کارنز سرو کروں گی بٹ میں سائڈ پہ سرو کروں گی. اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی کارنز ڈال سکتے ہیں آپ. اس کو اچھا سا پکنے دوں گی. اس کو میں 2-3 منٹ اسٹیم پہ جب تک کہ ہلکے سے سافٹ ہو جائیں. اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار سی ایک فہیٹا سوس جو کہ ہم گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. اس کے لیے بہت ہی بیسک انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے مجھے. ٹومیٹوز, انین, گارلک اینڈ کیپسیکم. اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا فرائی پین. اس میں ہلکا سا آئل یوز کروں گی. 1 ٹیبل اسپون آئل, ہلکا سا آئل یوز کر لوں گی. اس میں ہمیں بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایڈ کر دوں گی یہ سارے ویجیٹیبلس. اس سے ہم بہت ہی مزیدار سا سوس بنائیں گے جس میں ہم ڈال رہے ہیں انین, گارلک, فل گارلک کلوز, کیپسیکم. اس کا بہت ہی مزے کی فلیور اس کا آتا ہے. اور اس میں ٹومیٹو, 1 بگ ٹومیٹو. اس کو ہم ہلکا سا ٹاس کر لیں گے. میں ہلکا سا سالٹ ایڈ کروں گی. سالٹ ایڈ کر دیں گے. تھوڑی سی بلیک پیپر. ہلکا سا سوٹے کر کے اور اس میں واٹر ایڈ کر دوں گی. تو میں واٹر ایڈ کر کے اس میں یہ فار 5 to 10 منٹس یہ سمر ہوگا. پھر اس کے بعد ہم اپنے ویسٹ پوائنٹ کے بلینڈر میں اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں گے. اب ہم اس میں واٹر ایڈ کر دیں گے. اس میں ہماری ویجیٹیبلس سافٹ ہو جائیں گی. ½ کپ کے برابر آپ اس میں پانی ڈالو گے.
की फुल आंच पे मैं इसको रख दूंगी, फुल फ्लेम पे। कवर हटा देते हैं, इसको हम कवर अप कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल मुझे आ रही है, और ये आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हार्डली 15 to 20 मिनट्स में बहुत ही मज़ेदार सी फहीटा, आप रेस्टोरेंट स्टाइल फहीटा घर में रेडी कर सकते हैं। इसको आप अच्छा सा मिक्स कर लें, बट आपके वेजिटेबल्स को कलरफुल ही होना चाहिए, वाइब्रेंट एंड कलरफुल। जिस तरह के वाइब्रेंट एंड कलरफुल कपड़े मैंने पहने हैं, उसी तरह की डिश भी मैंने आज चूज़ की है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी लस्सी, जो कि हम बनाएंगे मिल्क पैक के दूध से। बहुत ही मज़ेदार गाढ़ी सी लस्सी बनाऊंगी। जब ये मेरी रेडी हो जाएगी, इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसकी सॉस की तैयारी कर लेती हूँ। इसमें मैं वेजिटेबल्स हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र करके और इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी। मज़ेदार सी ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, फहीटा सॉस, फ्लेवर ऑफ गार्लिक, टमाटो, कैप्सिकम। बहुत ही मज़ेदार सी सॉस हमारी रेडी हो गई है वेस्ट पॉइंट के ब्लेंडर में। हम निकाल लेंगे किसी भी प्याली में। मज़ेदार सी ये आप बना के अपने पास रख सकते हैं फॉर 2 to 3 वीक्स आराम से। आप फ्राइज़ के साथ सर्व करें, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सॉस रेडी हो जाए। अब हम इसको अपने फहीटा को सर्व करेंगे विद ऑलरेडी गार्लिक राइस मैंने बना के रखे हुए उसके साथ। प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ मैं आपको। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्रेजेंटेशन खाना मज़े का बना हुआ भी हो तो नहीं लगता अच्छा। फहीटा भी ऐड कर देंगे लाइक दिस। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फहीटा विद गार्लिक राइस मेरी रेडी है। इसको मैं इसके साथ कॉर्न्स रख दूँगी। इसके ऊपर मैं ये जो सॉस मैंने अभी बनाई है वो ड्रिज़ल कर दूँगी लाइक दिस। ये आप अलग से सेपरेटली भी सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी ड्रिज़ल कर रही हूँ टू गिव इट अ वेरी नाइस फ्लेवर। अपने कॉर्न्स के ऊपर भी, राइस के ऊपर भी, वेरी नाइस फ्लेवर। चिकन फहीटा विद गार्लिक राइस रेडी हो गई है, और इसके साथ मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी मीठी लस्सी, जो कि आपको रखेगी फ्रेश आफ्टर अफ्तार। इसके लिए मुझे चाहिए होगा योगर्ट, आइस, इसका मेन इंग्रेडिएंट नेस्ले मिल्क पैक फुल क्रीम, शुगर एंड वाटर। सबसे पहले मैं ले लूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी योगर्ट हाफ कप,
اس میں ایڈ کر دوں گی نیسلے ملک پیک. یہ ہے پریزرویٹو فری اور اس سے آپ کی بنے گی بہت ہی مزیدار سی گاڑھی لسی, کیونکہ یہ بہت ہی ہیلدی اور رچ ان نیوٹریشن ہے. اس میں ایڈ کر دوں گی آئس. اس میں آئس ایڈ کر دوں گی. اس میں شوگر ایڈ کر دوں گی, کیونکہ ہم میٹھی لسی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم شوگر تھوڑی سی زیادہ ایڈ کریں گے. اکارڈنگ ٹو یور نیڈ, اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرتی ہوں, کیونکہ ہم نے آلریڈی آئس اس میں ایڈ کر دیا. نیسلے ملک از ویری گڈ فار یور ہیلتھ. آپ نیسلے کا فل ڈیری ملک یوز کریں اور بنائیں مزیدار سی لسی یا کوئی بھی ڈرنک اس کے ساتھ. مزیدار سی ملک پیک لسی ریڈی ہے. اس کو ہم گلاسز میں نکال لیتے ہیں. نیسلے ملک پیک مزیدار سی لسی ہماری ریڈی ہے. چکن فہیٹا اینڈ نیسلے ملک پیک کی مزیدار سی لسی ریڈی ہے. آپ لوگ بھی ٹرائی کریں, اپنا فیڈ بیک دیں اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسی لگی. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج دیکھتے ہیں وقار احمد ملک کس موضوع پر بات کر رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں وقار احمد اور ہم بات کر رہے ہیں اسلامی احکامات کے حوالے سے کہ وہ احکامات جو اسلام نے کہا کہ یہ کرنے بہت ضروری ہیں اور ایسی اعمال جن کے حوالے سے سرزنش کی گئی کہ یہ اعمال نہیں کرنے اور کچھ کا حکم دیا گیا, ان تمام چیزوں پہ جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں, ان پہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس کا کیا تعلق نکلتا ہے نفسیاتی صحت کے ساتھ. حسد پہ بات ہو رہی تھی. حسد کا جو موضوع ہے یہ اسلام میں بہت زبردست طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے. کہا گیا کہ نیکی جو ہے, آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں جو آپ اچھے کام کرتے ہیں, ان کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اسی طرح یہ ایک بہت اچھی تشبیہ ہے, بہت زبردست. اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ حسد جو ہے اس سے حاسد کی شر سے پناہ مانگنے کے حوالے سے کہا گیا, ایسی دعا کی تلقین کی گئی. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ آپ جس کے پاس علم ہے, میں نے آپ سے پچھلے سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک بالکل نیچرل ایموشن ہے, یہ ایک فطری سا ایک جذبہ ہے حسد, بالکل ایسی جس طرح اینگر ہے. لیکن ہم اینگر مینجمنٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا ایموشن ہے جو بڑا ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے. اس کا ایک پہلو جو ہے وہ اس کا پازیٹیو ہے کہ آپ اس کا پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح حسد جو ہے وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے, گو کہ اس کا ایک پازیٹیو استعمال ہو سکتا ہے جو اسلام میں کہا گیا کہ یہ ایموشن جو ہے, یہ جذبہ جو ہے آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ کریں جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے اور آپ یہ کہیں گے یار جتنا اس کے پاس علم ہے کاش میرے پاس بھی اتنا علم آ جائے. اس میں وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی کہ اس سے علم چھن جائے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو علم ہے میرے پاس بھی آ جائے. ایک یہ جواز ہے. اور دوسرا اسلام یہ جواز کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے اور وہ دولت کو درست طریقے سے استعمال کر سکتا ہے تو آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں, یہ اس جذبے کو اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی اتنی دولت ہو تاکہ میں بھی اس طرح استعمال کر سکتے. اس میں کسی طرح کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ اس سے دولت چھن جائے. بنیادی طور پہ حسد جو ہے اس میں دوسری کی ڈسٹرکشن کے حوالے سے سوچا جاتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے, یہ بہت
अहम चीज़ होती है। और फिर इसके हमने कंपोनेंट्स के हवाले से बात की थी कि कॉग्निटिव है, यानी आप अकली तौर पे तो आप जमा तफरीक करते हैं कि उसके पास इतना ज़्यादा है और मेरे पास इतना कम है। फिर आप इमोशनल करते हैं या आपके अंदर एक हीट वेव सी पैदा होती है नेगेटिव, और उसके बाद तीसरा जो है वो एक्ट में आ जाता है, आप मनसूबाबंदी में आ जाते हैं, आप अमल में उसको डालना शुरू कर देते हैं कि आप इसको तबाह कैसे करना है। तो ये बुनियादी तौर पे हसद जो है इस हवाले से इसकी मज़म्मत की गई है। हसद के हवाले से इल्म जो है उसका बहुत ही बराह रास्त ताल्लुक है कि जितना ज़्यादा आपके पास इल्म आता जाएगा आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। आप ह्यूमन बायोलॉजी से जब वाकिफ़ होंगे तो आप अपने एक दिल की एक एक जो धड़कन है उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर आपने हार्ट को पढ़ा हुआ है, अगर आपने दिल की एक बीट सिर्फ पढ़ ली है तो आपकी रहती ज़िंदगी जो है वो सिर्फ इसी शुक्रगुजारी में गुजर जाएगी कि ये देखो कितनी खूबसूरती से धड़क है। इसके पीछे जो खौफनाक यानी जो हैरत अंगेज़ किस्म का मैकेनिज़्म है, एक मरबूत निज़ाम है, इतना ज़बरदस्त किस्म का वो काम कर रहा है, तभी ये अगली बीट, फिर से अगली बीट, फिर अगली धड़कन, फिर अगली धड़कन। तो इसी तरह वो बाकी भी जो फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं ह्यूमन बायोलॉजी की, फिर आप जब कॉस्मोलॉजी को देखते हैं और कॉस्मोलॉजी को अप्रिशिएट करते हैं कि क्या तवाज़ुन है, क्या खूबसूरती से ज़िंदगी जा रही है, ये तमाम वो चीज़ें हैं। ह्यूमन आई को आप अप्रिशिएट करना चाहें तो मतलब आपकी रहती ज़िंदगी सिर्फ इंसानी आँख को अप्रिशिएट करने में गुजर जाती है अगर आप एक दफ़ा इंसानी आँख को पढ़ लें। इसी तरह ईयर है, जो पूरा साउंड का एक फिनोमेना है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व से होता हुआ जब ब्रेन में जाता है, तो मतलब एक इट्स अमेजिंग सुपर खूबसूरत फिनोमेना। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनको आप अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। और फिर आपके पास आपके नज़दीक वो जो चीज़ें इंतहाई बेवकूफ़ हो जाती हैं कि किसी के पास दौलत है या किसी के पास, ये बहुत ही छोटी ही चीज़ें हैं, बेसिकली उनका कद इतना छोटा हो जाता है कि जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो इल्म वाला यानी जितना ज़्यादा जिसके पास इल्म आता चला जाएगा, हसद का इमोशन जो है उसके पास आ ही नहीं सकता, मतलब टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि उसके पास कैसे आएगा कि जिन चीज़ों के उसके नज़दीक वो अहमियत ही नहीं है। तो ये इल्म का एक तो ताल्लुक़ है। सियाहत का इसके साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है कि जितना ज़्यादा आप टूर करते हैं या टूरिज़म करते हैं, आपके तजर्बात के तनव्वुर में इजाफा होता है, और जितनी वेरिएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस या जितने आप भांत के एक्सपीरियंस करते हैं और अपने सच से बाहर जो सच है उससे आशना होते हैं, तो उतना आपके अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं, उतना आपके अंदर जो तासुब है, उतना आपके अंदर जो मनफियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। और चीज़ों को क्योंकि आप अप्रिशिएट अपने कुएं से बाहर निकलते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, आप टूर करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो एक आपसे कहीं ज़्यादा खुशी की स्टेट में हैं, जबकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं। तो आप जब उसकी खोज में निकलते हैं कि ये क्यों कर खुश हैं, तो और इनकी ज़िंदगी में क्या है, ऐसा क्या मीनिंग ऑफ लाइफ है, ऐसी क्या मकसदियत है जिसकी वजह से वो खुश हैं जो मेरे अंदर नहीं है, और फिर आप अपने ज़िंदगी में वो मकसदियत पैदा करते हैं, वो मानवियत लेके आते हैं, तो उसके साथ ही आपकी जो ज़हनी और अपना नफ्सियाती सेहत है वो बेहतर होना शुरू होती है। सो इसका ताल्लुक़ जो है वो टूरिज़म के साथ बिल्कुल इस तरह निकलता है, यानी आप जितना ज़्यादा सियाहत करेंगे, फ़क्र में या तसव्वुफ़ में तो जो सियाहत है उसको छठा सतून कहते हैं, यानी फ़क्र का जो छठा सतून है वो सियाहत है। वो उसकी वजह भी यही है क्योंकि बेसिकली आपके अंदर तासुब कम होता है, आपके अंदर हसद कम होता है, ये तमाम नेगेटिविटीज़ जो हैं, मनफी जज्बे जो हैं, मनफी रवैये जो बाद में रवैयों में ढलते हैं, ये रवैये जो हैं ये ख़त्म होते हैं और आपका म्यारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होता है। इसी में जो नफ्सियात में अगर हम देखें तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप से आगाह होने की बात करते हैं। आप अपने आप से आगाह हो ही नहीं सकते अगर आप किसी कुएं में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप से आगाही बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा कौन सा रवैया जो है ये क्या है, मेरे जो गुस्से हैं उनके ट्रिगर्स क्या हैं, और वो ट्रिगर्स को जब तक आप गुस्से के ट्रिगर्स को नहीं जानेंगे उस वक्त तक आप गुस्से पे काबू नहीं पा सकते। जब तक आप हसद के ट्रिगर्स को नहीं जानेंगे उस वक्त तक आप हसद को काबू नहीं पा सकते। और ये तमाम चीज़ें सेल्फ रिफ्लेक्शन की बुनियाद पे हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अहम है इसमें। जिस तरह किसी वक्त में जब आपके अंदर मनफी जज्बा पैदा होता है तो कम्युनिकेशन जो है उसमें ब्रेक आ जाता है। जितना आप कम्युनिकेट रखेंगे किसी भी ऐसे फ़र्द के साथ जिसके वाले से आपने कोई नेगेटिविटी अपने अंदर फील की है, तो वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अहम है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत अहम है। अदरवाइज़ अगर बहुत ही कोई डिस्ट्रक्टिव मामला हो गया तो फिर CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। बाकायदा वो थेरेपी जो है वो आपकी थाट्स को मॉडिफाई करती है और उससे आप इस इमोशंस जो है इससे जान छुड़ा सकते हैं।
پھر سائیکالوجی آپ کو کمپیریزن یعنی اوائڈ کمپیریزن کہتی ہے کہ آپ نے ایک تقابلی جائزے میں زیادہ نہ پڑیں، کیونکہ جتنا آپ تقابل کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اتنا آپ کے اندر اس رویے کے پیدا ہونے کے یا اس ایموشن کے پیدا ہونے کے امکانات کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بچوں کی تربیت ہے اس میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ بچے جو ہیں کہ بہت زیادہ کمپیریزن، بہت زیادہ کمپٹیشن میں نہ پڑیں، کیونکہ یہیں سے وہ ایموشن جو ہے اس کو کیری کریں گے، اور بعد میں اس ایموشن سے ماں سوائے اس کے کہ ڈسٹرکشن برآمد ہوتی ہے، اینگر جو ہے ماں سوائے اس کے ڈسٹرکشن برآمد ہوتی ہے۔ اس کا جو پازیٹیو استعمال ہے ہم اس میں بات کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا ایک پازیٹیو استعمال ہے، بٹ ادروائز یہ ایز اے ایموشن جو ہے یہ ڈسٹرکٹیو ہے، یہ تباہ کن ہے آپ کے لیے بھی، فرد کے لیے بھی۔ اور جب ایک چیز فرد کے لیے تباہ کن ہوتی ہے اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو عمومی طور پہ جو معاشرے کی شکل ہے وہ بھی بھیانک ہو جاتی ہے۔ سو حسد جو ہے اس پہ ضرور قابو پائیے، اور حسد جو ہے اس کے حوالے سے جو اسلامی احکامات ہیں وہ بالکل اس طرح ہیں کہ آپ کی نفسیاتی صحت جو ہے اس کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اگر ہم اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز کی بات کریں، ان سے جان کیسے چھڑائی جائے حسد سے، حسد اور غصہ یہ وہ نیگیٹو ایموشن بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور انسان کو بالکل ایک طوفان کی طرح لے جاتے ہیں، ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، تباہ کن ہوتے ہیں۔ یہ ماں سوائے اس کے کہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ سیلف ریفلیکشن، اپنے آپ کو چیک رکھنا، اپنے رویوں کو چیک رکھنا، ان ٹریگرز کو پہچاننا کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کے اندر یہ ایموشن پیدا ہو رہا ہے، اپنے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا، اور جیسے جیسے آپ ان تباہ کن جو جذبات ہیں یعنی حسد اور غصہ اور ان تمام چیزوں پہ جب آپ کنٹرول حاصل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ اس طرح کے احکامات اسی لیے دیتا ہے تاکہ آپ کا معیار زندگی بہتر ہو، آپ کی ذہنی صحت بہتر ہو۔ بہت شکریہ۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور سال 2022 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب، نفرت اور تشدد کے خلاف آگاہی پھیلانا ہے، اور عالمی سطح پر امن، برداشت اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں موجود ہیں۔ ناصر صاحب، سب سے پہلے آج جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے ہم دن منا رہے ہیں، اس دن کے حوالے سے، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چیز یاد دلاتی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے بارے میں صحیح پیغام نہیں دیا۔ ہمارے کچھ لوگ جو راہ سے بھٹک گئے، جن کی غلطیوں کی وجہ سے ہم بدنام ہوئے اور اسلام کو اتنا بدنام کیا گیا، لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ بالآخر اقوام متحدہ کا یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، انہوں نے عالم اسلام کے ساتھ جو ایک اچھا رویہ یہ کیا کہ اسلامو فوبیا کو اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تاکہ ہم مسلمان لوگوں کو پیغام دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین اسلام اور ایمان دو الفاظ ہم بولتے ہیں نا، اسلام سے مراد سلامتی ہے، ایمان سے مراد امن ہے۔ ہم تو جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہمارا ایک دوسرے کو ملنا السلام علیکم سے ہے، تم پر سلامتی ہو، ہمارا یہ سیلوٹیشن ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا تبادلہ ہوتا ہے ملتے ہی۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں کوئی انسان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، کھڑا ہے۔ جب سلام نماز سے باہر آتے ہیں تو سلام کے الفاظ کے ساتھ، نماز سے باہر کسی اور تکبیر جیسے ہر موقع پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تھا تو آخر میں بھی اللہ اکبر کر کے نماز سے باہر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے باہر آؤ، تاکہ یہ پیغام ملے کہ جب تک میں نماز میں تھا کسی کو مجھ سے تکلیف ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اب میں نماز سے باہر آ گیا ہوں تب بھی میں سلامتی کے پیغام کے ساتھ آ رہا ہوں کہ میں مسجد میں ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں مسجد سے باہر ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں لین دین کر رہا ہوں، میں سلامتی ہوں، مجھ سے دوسروں کی عزتیں محفوظ ہیں، ان کی جانیں محفوظ ہیں، میں دوسروں کے جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ ہوں۔ یہ چیز جب لوگوں کو پتہ چلے گی دنیا میں کہ اسلام تو ایک ایسا دین ہے جو سلامتی چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، یہ حدیث پاک من سلم المسلمون کے ساتھ بھی ہے، میں نے اس کا دوسرا طریق پڑھا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ لوگ جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پہلے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، مسلمان خودکش بمبار نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا،
मुसलमान किसी को कत्ल नहीं कर सकता, मुसलमान अपने असलहे के साथ किसी की तरफ इशारा नहीं कर सकता, मुसलमान रास्ते में खड़े फलदार दरख्त को नहीं काट सकता, मुसलमान किसी की फसलों को जला नहीं सकता, मुसलमान किसी का घर नहीं गिरा सकता, मुसलमान किसी की माँ बहन बेटी बीवी की इज्जत और आबरू पर निगाह नहीं डाल सकता। और दूसरों से कहूंगा जो ये बात डरते हैं उनसे ये बात जरूर कहूंगा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी किसी मजहब की नहीं होती, आप इसको इस्लाम के साथ न जोड़े। दहशतगर्दों के हम भी उतने ही दुश्मन है जितने आप दुश्मन है, और इस्लाम का ही निशाना है। हाँ, उनका उतना ही निशाना है। आप कुछ क्विकली ऐड कीजिएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका फैलाव तो बढ़ता चला जा रहा है, और ये भी रोशनी डालिएगा कैसे इसका फैलाव हुआ और अब इसका खात्मा किस तरह से होगा, इसका हल क्या है? अली साहब देखिए, ये इस्लामोफोबिया जो है ना, ये जो इस्तिलाह वज़ा हुई है, मार्ज़ वजूद में आई है, 3 दहाइयों से ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है। ये अफ़गान वार के बाद जो है ना, जब इंटरनेशनली लोगों के मफादात जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट सिस्टम को फ्लॉप करके कैपिटलिज्म को लाना था, फिर जब कैपिटलिज्म फ्लॉप हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड 9/11 आ गया। 9/11 के बाद मैं समझता हूँ शऊरी तौर पर मुसलमानों को डिमोरलाइज करने के लिए एक ग्रोह ने अगर रॉबरी की है, रॉबरी न्यूयॉर्क में भी है, लंदन में भी है, जोहान्सबर्ग में भी है, तो उसको हम नाउज़ुबिल्लाह किसी मज़हब के साथ जोड़ दें जो वहाँ पर हैं, उन्हें तकलीफ होगी। तो अगर हमारे कोई हुलिया अपना कर, हम मुसलमानों वाला स्टाइल अपना कर कोई गलत काम करे तो उसको हमारे साथ क्यों न ठीक किया गया है। और फोबिया यूनानी लफ्ज़ है, इसका मानी है खौफ, डर। असल में डर 2 तरह के हैं वेस्ट को। एक तो ये कि जनाब के इन्होंने पता नहीं हाथ में वेपन या कोई क्लाशनकोव पकड़ी हुई, जबकि ऐसा नहीं है। मुसलमान का मानी ये पीसफुल होता है, ये जेनेटिकली पीसफुल है, वो क्रिमिनल और हैं, रॉबर और हैं। अच्छा, अब आप दूसरा इनको खौफ ये है कि अगर मुसलमानों को आज़ाद छोड़ा गया, यानी इनको कोई एलिगेशन ना लगाए गए, जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल थिंग्स हैं, थिंक टैंक कह लीजिए, तो कहीं इनकी तहजीब ना गालिब आ जाए, जैसे 9-10 सदियों तक ये गालिब रही है। और उस वजह से आप देखिए न्यूजीलैंड में जो वाकया हुआ, लंदन में इलेक्शन के दिनों में जो वाकयात हुए, अमेरिका में और हिंदुस्तान में जो हिंदू तबाह, ये क्या है सारी चीजें, ये कुछ चीजें फैब्रिकेटेड भी हैं, रियलिटी इसके पीछे नहीं है, दुनिया के लोगों को भी पता है। तो हमें एक तो जैसे नासिर साहब ने बात की, हकीकी मानों में इस्लाम की तस्वीर देनी होगी कि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, और दूसरा जो वेस्ट के इतराजात हैं उनका भी तसल्ली बख्श जवाब देना होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े क्लियर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आप दोनों ने इस पर रोशनी डाली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकील अहमद साहब आपने खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया, प्रोफेसर नासिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब से कुछ ही देर में जी लाहौर में इफ्तार होने वाला है, आपने अपनी खास दुआओं में उम्मत मुसलमा को याद रखना है, खास तौर पर हमें भी याद रखिएगा। खैर से इफ्तारी कीजिए, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। लाहौर में जी इफ्तार हो चुका है, अब से कुछ ही देर बाद कराची का इफ्तार होगा। और अब जो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, जो हस्ती मौजूद हैं, मेरे ख्याल से कोई तारुफ जो है ना मैं उनका करवा दूँ वो छोटा ही रहेगा। मैं बात कर रही हूँ मुसरत मिसबा साहिबा की, जो समाजी रहनुमा है। इंसानी चेहरे को खूबसूरत बनाने का आगाज़ उन्होंने किया, उधर से अपने सफ़र को शुरू किया, और फिर मुसरत मिसबा साहिबा ने इसके साथ ही बीड़ा उठाया कि जिनके चेहरे झुलस जाते हैं या किसी ना किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, उन्होंने उन चेहरों को संवारने का, उन पर एक स्माइल लाने का फ़ैसला किया। और फिर वो ये काम करती चली गई और डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के जरिए उन चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रही हैं और कई सारे अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। मैं कोई ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगी, आपस से डायरेक्ट हम कन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा, इतना आसान रोज़े, हाँ, छोटे भी और ठंडे ठंडे और फिर मीठे मीठे भी। बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा कि बहुत ही खूबसूरत नाम आपने रखा, स्माइल अगेन, इसका इंतखाब कैसे किया आपने? बस ऐसे जहन में आ गया, कोई मकसद सिर्फ ये था कि ऐसी बच्चियां जिनकी मुस्कुराहटें छिन गई हैं, उनको दोबारा से मुस्कुराना, दोबारा से इस दुनिया में लाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और ये आपने करके दिखाया है। और जिस तरह से डिप्लेक्स स्माइल अगेन काम कर रहा है, आजकल की आपकी क्या रूटीन चल रही है? तो आजकल तो आपको पता है रमज़ान का महीना है और ये हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस महीने में मुझे हर जगह बुलाया जाता है और मुझे मौका मिल जाता है कि मैं इस घिनौने जुर्म के बारे में लोगों को आगाही भी दूं और साथ साथ उनसे अपील भी करूं कि आप भी आगे बढ़िए और इन बच्चियों को उनका हाथ पकड़ें, उनकी मदद करें,
سو ایک تو یہ ہر روز کا سلسلہ ہے کہ مجھے بلا لیا جاتا ہے، جو بہت مہربانی آپ سب لوگوں کی. اور دوسری بات یہ کہ ان بچیوں کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ انگیج کریں رمضان کی خوشیوں میں، ان کے ساتھ روزے کھولتے ہیں، ان کے ساتھ میرے ساتھ بھی بعض دفعہ آتی ہیں بچیاں، اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ اب لوگ ان کو نہیں اپنے ساتھ بٹھالنا چاہتے، بلانا چاہتے، تو ہم ان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ جیسی بھی ہیں، آپ ہماری ہیں. تو بس یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسمائل اگین کام کیسے کرتا ہے. تو ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہیں پہ بھی ملک میں اگر کسی بچی کے ساتھ ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں اس کو تیزاب ڈال دیا یا اس کو مٹی کا تیل چھڑک کے جلا دیتے ہیں، بچے اس میں جل جاتے ہیں، بزرگ گھر کے جو ہیں وہ تیزاب کے چھینٹے میں آ جاتے ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ ہاسپٹلز میں لائے جاتے ہیں. جب ہاسپٹلز ان کو فرسٹ ایڈ دے دیتا ہے تو پھر وہ ہم ان کو اپنے ساتھ رجسٹرڈ کر کے پھر ہم ان کی تمام جو میڈیکل فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہیں وہ فری دیتے ہیں. اب ایک بچی کا آپریشن جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک نہیں کرتا. آن این ایوریج 20, 25, 30 آپریشنز ہوتے ہیں تب جا کے وہ بچیاں نارمل لگتی ہیں. لیکن جیسے جیسے ان کے آپریشنز ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے جیسے کسی کی آنکھ بند ہو گئی تو کھل گئی اور اس میں روشنی باقی ہے، گردن جو چپک گئی وہ کھل گئی، یا ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ میں اس بات پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں، میں کیا بلکہ ہماری پوری ٹیم اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ خواتین کا اسپیشلی با اختیار ہونا بہت ضروری ہے. جہاں وہ با اختیار ہوتی ہیں وہاں خود مختار ہوتی ہے، وہیں پہ وہ با اعتماد بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ کچھ بھی کمائیں، اگر وہ 5,000 روپیہ بھی مہینے کا کماتی ہیں کسی چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے ایک پارلر بنا کے، تو ان کے گھر والے بھی آٹومیٹکلی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ رشتہ دار جو ان کو شادی بیاہ میں بلاتے نہیں تھے اب وہ بلانے لگتے ہیں کیونکہ تحفہ تو آ جائے گا نا اس کے پیسوں سے. سو یہ سلسلہ رہتا ہے. پھر آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد جب ہم نے ان کو سکھا دیا تو ان کو جابس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری ہمیشہ اسٹیٹ سے، حکومت سے یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ ان کے لیے بھی کوٹے نکالیں اور ان کو بھی جابس دیں. کوئی کہتا ہے جی ان کے چہرے ہی نہیں ہیں، ان کے تو ہاتھ ہی ٹیڑھے ہو چکے ہیں. تو ٹیلی فون آپریٹر کو کسی چہرے کی ضرورت ہے کیا؟ مگر سوچنے کی بات ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ بھی وقت آئے گا کہ جب یہ بچیاں یہ کام بھی کریں گی. پھر ہم قوانین کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں کہ جو مجرم ہیں، جو پرپیٹریٹرز ہیں، ان کو سزائیں دی جائیں. بالکل. تو قوانین موجود ہیں ہمارے ملک میں، تو قوانین پودوں کے لیے بھی ہے اور جانوروں کے لیے بھی ہے، اور اس پہ سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے، اور وہ بہت ضروری ہے. اور جس طرح سے ہم کنورسیشن کر رہے ہیں جناب، ہماری سکرینز پر نمبر چل رہے ہیں. اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے لیے آپ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں اس نوبل کوز میں؟ آپ کو اپنا حصہ جس حد تک آپ ڈال سکتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس بابرکت مہینے میں تو بہت زیادہ ہی ضروری ہوتا ہے. ہم سب کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پہ جس طرح کا کام آپا کر رہی ہیں تو اس کے لیے تو جو سوسائٹی ہے اس کی ہیلپ بہت زیادہ ضروری ہے. آپا، ایک تو یہ کہ جب آپ نے بتایا کہ ایک سرجری نہیں ہوتی، بہت ساری سرجریز کرنا پڑتی ہیں پھر جا کر وہ کچھ قابل ہوتے ہیں وہ چہرے جن کو بگاڑ دیا جاتا ہے. تو ایک جو سرجری ہے اس پر ایکسپینس کتنا آتا ہے، اس پر بھی ذرا بتائیں. اوکے. ایک سرجری کے اوپر 3 دن ہاسپٹل کا سٹے، دوائیاں، آنا جانا، کھانا پینا، وہ ہمیں کاسٹ کرتا ہے 80,000 روپیز. 80,000 روپیہ کم ہے کیونکہ اگر نارملی یہ سرجریز ہوتی ہیں تو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں ڈاکٹرز کی، ان ہاسپٹلس کی، ان پیرامیڈکس کی جو اپنی جو ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں اس میں سے یا ان کے جو اماؤنٹس ہوتے ہیں اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو وہ کم ہو جاتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خالی سرجری کرا کے کام نہیں چلتا، ہمیں اور بھی آگے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم ان کو جب ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کو میں بیوٹیشین نہیں بنا سکتی، اور ہر ایک بیوٹیشین بننے کے بعد پارلر میں رکھی بھی نہیں جاتی ہے کیونکہ لوگ نہیں پسند کرتے، جو کہ بہت
چھوٹی سوچ کے مالک ہوں گے وہ لوگ جو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک چہرہ اگر مسخ ہو گیا ہے تو وہ خوبصورت کسی اور کو نہیں بنا سکتا. مگر چلیں وہ ان کا پروگیٹیو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. تو ان کے لیے ان کے جو بزنسز ہیں ان کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی ٹھیلا بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی بائکیاں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اپنا کام کر رہی ہیں، یا قرآن پڑھاتی ہیں تو ان کو پھر ہدیے دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ بچیاں جو ہیں ان کو اسکول میں ان کی اسکالرشپس دی جاتی ہے. ہماری بچیاں نرسز بن گئی ہیں، لائر بن گئی ہیں، ایم فل کر لیا ہے، اور کئی بچیوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپا میں جتنی بھی ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ جو کام کر رہی ہیں اور ان چہروں پر آپ اسمائل واپس لے کر آ رہی ہیں جن سے چھن گئی تھی، جس بھی وجہ سے چھنی ہے. ہم آپ زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے خیر رمضان ٹرانسمیشن میں، اور یہ چھوٹی سی ہماری کاوش تھی کہ اس کے ذریعے ہم تھوڑی سی یا تو آگاہی پھیلا سکے یا پھر جو آپ کا جتنا نوبل ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال سکے. جی بحیثیت خاتون میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو آپ کا مقام جب واپس مل جاتا ہے سوسائٹی میں. ویسے تو ہمارے معاشرے میں خواتین کو ان کا جو مقام ہے اس طریقے سے نہیں مل پاتا، لیکن جو یہ والی خواتین ہوتی ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے خود ہی سوسائٹی نقصان پہنچاتی ہے، اس کے بعد انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو جو اسمائل اگین فاؤنڈیشن ان کے لیے کام کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے. آپ سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ضرور ڈالیے. اور ہمیں آج کے ٹرانسمیشن سے اجازت دیے، کچھ ہی دیر میں کراچی میں افطار ہو جائے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات کل ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.